توفیق سے اللہ کے گھر میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم موجود ہیں۔ آج مختصر سے اس وقت میں اخلاقیات کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اخلاق ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو باقی حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ جاندار تو سارے جاندار ہیں اور ضرورتیں بھی سب کی ہیں، جنگل کے درندے ہوں یا پرندے ہوں، زمین کے اوپر چلنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا زمین کی تہ میں رہنے والے حشرات الارض، یا سمندروں دریاؤں پانی میں رہنے والی مخلوقات، تقاضے ضرورتیں اللہ نے سب کی لگائی، پیٹ سب کے ساتھ ہے، کھانا پینا، اپنی جسمانی ضرورتیں، جسم کی بقا، جسم کی نمو و بڑھوتری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، یہ سارے جانداروں میں قدر مشترک ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے اندر یہ چیزیں ضرورتیں نہ ہوں، لیکن انسان، پھر انسانوں میں سے مسلمان، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اخلاقیات عطا فرمائے ہیں، کچھ ایسی زندگی کے اندر امتیازی صفات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو ان کو انبیاء کا نائب بناتی ہیں، اللہ کا خلیفہ بناتی ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بناتی ہیں۔ اگر ان اخلاق کی رعایت رکھے، گھر کا فرد اگر اس کی رعایت رکھے گا تو گھر راحت کا ذریعہ بن جائے گا، گھر میں سکون ہوگا، گھر میں اطمینان ہوگا۔ اور اگر محلے علاقے میں گلی کوچے میں ان اخلاقی اقدار کی رعایت رکھی جائے گی تو وہ گلی، وہ محلہ، وہ کوچہ، وہاں سکون ہوگا، وہاں ایک دوسرے کے لیے راحت ہوگی، وہاں ایک دوسرے کے لیے آرام کا ذریعہ ہوگا، وہاں ذہنی بھی سکون ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین بنایا ہے، سید الآخرین بنایا ہے، سید الانبیاء بنایا ہے، سید ولد آدم بنایا ہے، فخر رسول بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے قرآن مجید اخلاق کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس اخلاق کے بلند معیار پر آپ ہیں، اس میں آپ کا سانجھی، آپ کے برابر کا کوئی نہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمانہ پر فائز ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، محمد کا اخلاق دیکھتے ہو تو قرآن پڑھتے جاؤ، سارا قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کی اعلیٰ اقدار لوگوں کے سامنے بیان کروں اور میں نمونے کے طور پہ ان کے سامنے پیش کروں، اخلاق کی بلندیاں ان کو سمجھاؤں، اخلاق کا اعلیٰ معیار ان کے سامنے رکھوں۔ اللہ نے مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو جب بیان فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا، اے میرے امتی سل من قطعک
تیرے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ جو تجھ سے دور ہو تو اس کے قریب ہو، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے بھاگے تو اس سے مل، تو اس سے ملاپ رکھ، تو اس کو دے، جو تجھ سے روکے، جو تجھے نہ دے، جو تجھ سے اچھا نہ بولے تو اس سے اچھا بول۔ سل من قطع، وہ جتنے توڑ کے اسباب اختیار کرتا جائے تو اتنا اسی کے ساتھ جوڑ کے اسباب اختیار کرتا جائے۔ وہ جتنا تجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتا جائے تو اتنا اس کو قریب کرنے کی کوشش کرتا جائے۔ سل من قطع واعف عمن ظلمک، وہ جتنا زیادتیاں کرتا جائے، چاہے مال کے لحاظ سے، چاہے جان کے لحاظ سے، چاہے زبان کے لحاظ سے، بول چال کے لحاظ سے، وہ تجھ پہ ظلم ڈھاتا جائے اور تو اس کو اتنا زیادہ معاف کرتا چلا جائے۔ واعف عمن ظلمک، ادھر سے زیادتیاں لگاتار ہو رہی ہیں اور تیری طرف سے معافیاں لگاتار ہو رہی ہیں، اس کی زیادتیاں ختم ہو جائیں، تیری معافی ختم نہ ہو۔ واعف عمن ظلمک، یہ میرے آقا اپنی امت کو اخلاق سکھا رہے ہیں اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، ادھر سے جتنا برائیاں ہوتی جائیں، جتنا بدیاں ہوتی جائیں، جتنا گھٹیا انداز اختیار کیا جائے، ادھر سے اتنا زیادہ اچھائیاں ہوتی چلی جائیں۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وہ بولتا برا ہے تو اتنا اچھا بول، وہ بولتا کڑوا ہے تو اتنا میٹھا بول، وہ جتنا تیرے ساتھ برائی کرتا جاتا ہے تو اتنا زیادہ اچھائی کرتا جا۔ یہ میرے آقا کی اپنی امت کو اخلاق کی تعلیم ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بندہ نہ مال کی وجہ سے اچھا اور خوبصورت ہو سکتا ہے، نہ کار کوٹھی بنگلے کی وجہ سے اچھا اور خوبصورت ہو سکتا ہے، نہ کسی اور وجہ سے۔ احسنکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، چاہے وہ رنگ کا کالا ہے، چاہے وہ رنگ کا گورا ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، پڑھا لکھا ہو کے بد اخلاق ہے، ان پڑھ ہو کے اخلاق والا ہے، تو یہ ان پڑھ اس پڑھے لکھے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ احسنکم خلقا، تم میں سے اچھا وہ ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، کچے مکان میں رہتا ہے، صبح شام کی مزدوری کر کے کھاتا پیتا ہے، وہ تم میں سے اچھا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ احسنکم احسنکم خلقا، اور اخلاق کے اندر یاد رکھو چند باتیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے کو ایسا بنا سکتی ہیں، اگر ہم اس کو اختیار کر لیں، اپنا لیں، تو ہمارا معاشرہ جنت کی مثال بن جائے۔